والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وعن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل اوحا الی انہ من سلک مسلکا فی طلب العلم سہلت لہ طریق الجنہ ومن سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ وفضل فی علم خیر من فضل فی عبادت وملاک الدین الورع رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ ناظرین کرام، کتاب العلم کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ کتاب العلم کی آگے کی حدیث جس کا آغاز آج ہوا ہے، اس کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت ساری احادیث جو ہے مروی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں وعن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے انہا کہ انہوں نے قالت فرمایا سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول آپ نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ عز وجل، یہ صفت ہے اللہ کی۔ ہم جیسے حضور کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا جہاں بھی نام آیا ایسا بولنا۔ اللہ میاں بولتے ہم اردو میں چل رہا ہے زبان پر، اللہ میاں یہ چلتا نہیں ہے۔ ادبی دنیا میں یہ محمود نہیں ہے۔ ادبی اور علمی دنیا میں کیا بولنا؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عز وجل، اس طرح کے کلمات بولنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ عز وجل اوحا الیہ، اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی کی، حضور فرما رہے اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی کی کہ انہو کہ جو بھی شخص من سلک مسلکن، جو بھی شخص فی طلب العلم، جو شخص علم کی طلب میں، علم کے حاصل کرنے میں ایک راستہ چلتا ہے، مسجد سے مدرسے سے گھر سے مدرسہ، یا پھر مدرسے سے استاد کے پاس، یا پھر مدرسے سے کوئی عالم کے پاس محض علم سیکھنے کے لیے جب وہ گھر سے نکلتا ہے، من سلک مسلکن فی طلب العلم، جو بھی شخص علم کے حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے تو سہلت لہ طریق الجنہ، تو میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہوں۔ یہ ہے علم دین کے طلب کرنے کی اہمیت۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور راستہ طے کرتا ہے مدرسے تک، مسجد تک، جامعہ تک، یا کسی عالم کے گھر تک یا استاد تک، تو جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے۔ علم دین کی یہ اہمیت ہے، فرشتے اس طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے، چیونٹیاں بلوں میں دعا کرتے، پانی میں مچھلیاں دعا کرتے۔ یہ ہے علم دین حاصل کرنے والے کا مقام۔ اس لیے اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ پہلے، بعد میں انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، پہلے علم دین سکھاؤ تاکہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنائے، ثواب کا سبب بنے، پھر اس کی خود بھی زندگی بن جائے۔ جس کا دین اچھا ہے دنیا لونڈی بن کے اس کے قدموں پہ آتی، مگر ہمارے یہ
दिमाग में बैठती नहीं बात ये, हम दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, आखिरत को दाव पे लगा के आखिरत से गफलत बरतते हुए हम तवज्जो दे रहे हैं दुनिया पे, तो ऐसे शख्स की न दुनिया मिलती उसको न आखिरत मिलती। हाँ, जो आखिरत को मजबूत कर लिया, दीन की फ़िक्र उसकी जहन व गुमान पे गालिब आ गई, तो अल्लाह ताला उसके दुनियावी फ़िक्र से उसको बरी कर देता। आगे की हदीस में आ रहा, जिस शख्स को आखिरत की हमेशा फ़िक्र रहती है, अल्लाह ताला दुनिया के गमों से उसको आज़ाद कर देते, हर चीज़ उसके लिए अल्लाह ताला आसान कर देते। तो यहाँ इल्म दीन हासिल करने की फजीलत, हम अक्सर अहादीस सुनते मगर अमल नहीं करते। हम तबरुकन पहले तो कोई सुनते ही नहीं, सुनने वाले बस जी हाँ ओ हो हदीस में हो जी हो, मगर उसका एप्लीकेशन फौरी सुन के अपने बच्चे को भी आलिम बनाने की जो है फ़िक्र करना, अपने बच्चे को हाफिज बनाने की फ़िक्र करना, अपने बच्चे को इल्म दीन के लिए मदरसा भेजना नहीं, खाली रूटीन अंदाज में हम अहादीस सुन लेते और उस पर अमल नहीं करते। सुनना भी गनीमत है, आज न कल अमल की तौफीक हो सकती, मगर जो हदीस भी आप सुने ये देखना कि हम इस पर कितना अमल कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो अच्छा है बहुत, नहीं कर रहे हैं तो इस पर अमल करने की हम जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, तो अल्लाह ताला इस कोशिश में जिद्दोजहद में हमको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता और ख़ुद तालिब इल्म और उसके वालिदैन दोनों के मकाम को अल्लाह ताला बुलंद फरमाते हैं। तो साहब फिर सुनिए हसीद, फिर सुनिए, अल्लाह ताला हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझको वही की कि जो शख्स तलब इल्म के लिए, इल्म हासिल करने के लिए एक रास्ता तय करता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता हूँ। और सुनिए, वमन सलब्तु करीमतैहि, और अल्लाह फरमाता है कि जिसके मैं दोनों आँख ले लेता, करीमतन में दो अजीज़ चीज़, यहाँ मुराद है दो आँखें, जिसको अल्लाह ताला दुनिया में नाबीना कर देता या दुनिया में अंधा कर देता, दोनों आँखें चले जाती, नाबीना होता। कोई बड़े बड़े उलमा भी अपने आखिरी उम्र में नाबीना हो गए और उनकी आँखें चले गई, बसारत चले गई। सब्र करना और बोलना कि मिनल्लाह है, अल्लाह ताला की तरफ से। तो जो शख्स जिसकी आँखें चले गई, बीनाई ख़त्म हो गई और उस पर वो साबित ख़त्म रहा, साबिर रहा, असब्तुहु अलैहिमुल जन्ना, तो उन दोनों आँखों के बदले मैं उसको जन्नत देता हूँ। देखिए, जिस शख्स की बसारत दुनिया में चली गई और वो उस पर साबिर रहा, वावेला नगर, अच्छा वावेला करके करता भी क्या, आंख चले आने के बाद अगर शिकवा शिकायत भी करा, किससे करता, क्या करता, बजाय शिकवा शिकायत करने के अल्लाह के फैसले पर साबिर रहा, अल्लाह फरमाता मैं उन दोनों आँखों के बदले में उसको जन्नत दे देता हूँ। और फजलुन फी इल्मिन खैर मिन फजलिन फी इबादती, और इल्म की ज़्यादती, फजलुन फी इल्मिन, इल्म की ज़्यादती अच्छी चीज़ है, मिन फजलिन फी इबादतिन, इबादत की ज़्यादती से ज़्यादा इल्म की ज़्यादती अफजल है। इबादत तो जो शख्स करता है वो अपनी ज़ात के लिए करता, इल्म की ज़्यादती होने से क्या होता, इल्म का, आलिम का इल्म दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता, शर व खैर की तमीज़ बताता, सीधे रास्ते पर उसको डालता। तो ज़्यादती इबादत में मतलूब नहीं है, ज़्यादती इल्म में, जितना ज़्यादा इल्म होगा उतना खैर उससे फैलेगा। तो यहाँ पर फजीलत इल्म की है कि इल्म की जो बढ़ोतरी होना है, इजाफा इल्म का बेहतर है इबादत के इजाफे से। व मलाकुद्दीनी अलवरउ, और दीन की असल जान, और मलाक है और उसको जेर से पढ़े, मिलाक भी है मलाक भी है। मलाक के माने वो चीज़ जिस पर किसी चीज़ का दारो मदार हो, फाउंडेशन। और मलाकुद्दीनी, दीन का दारो मदार अलवरउ तकवा है। देखिए, तकवा आम चीज़ है, वरआ खास चीज़ है। तकवा बोल तो इज्तनाब करना हराम चीज़ों से रुकने का नाम तकवा है। वरा क्या है, उससे अफजल है, न सिर्फ हराम चीज़ों से बल्कि मुश्तबा चीज़ों से बचना, ये तकवे से अफजल है। और तकवे से अफजल का नाम क्या है, वरा के माने अल्लाह से डरना। तकवे वाले मुत्तकी कौन है, जो हराम चीज़ से बचता। मगर वरा, साहिबुल वरा वो है जो ऐसी चीज़ जो हलाल भी हो सकती
مگر ڈاؤٹ ہے حلال ہے کہ نہیں کہ مکروہ ہے کیوں کھانا. جیسے اب حضرت اب جھینگے کے بارے میں ہے, جھینگا حناف کے پاس جو ہے مکروہ تنزیہ ہے, نہیں کھانا. تو اب یہ کھانا نہیں کھانا بھائی کیا ایک بعد میں شفافی بول رہے ہیں کھانا, حنفی بول رہے ہیں نہیں کھانا. تو ایسے مشکوک چیزوں سے بچنے کا نام ورع ہے, جو تقوی سے افضل ہے. سمجھا؟ تو دین کی اصل تقوی نہیں ہے, دین کی اصل ورع ہے جو تقوی سے افضل ہے. سمجھے آپ؟ تقوی متقی حرام سے بچتا اور صاحب ورع مشکوک چیزوں سے ہی بچتا ہوں, حرام سے نہیں بلکہ ہر وہ چیز اگر حلال بھی ہے ذرا بھی شک ہے نہیں بھائی میں نے کھاتا, میں نے پہنتا, میں نے لیتا, یہ ہے اس کا نام ہے ورع. اس کی روایت بیہقی نے شعب الایمان میں کی ہے. آج کے درس حدیث کی دوسری حدیث, وعن ابن عباس قال تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها رواہ الدارمی. بڑی پیاری حدیث ہے صاحب, اور اللہ کے فضل سے اس حدیث کی برکت سے یہ حدیث کی روشنی میں ہم وہی کام کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے, جو سرکار جس کو پسند کرتے ہیں, اللہ جس کو پسند کرتے ہیں, ہم وہی کام آج یہ وقت کر رہے ہیں. کیا ہے دیکھیے صاحب, حضرت ابن عباس تو معلوم ہے, عبداللہ بن عباس ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں اور جو ہے رئیس مفسرین ہیں. تفسیر کے سب سے پہلے جب لکھنے والے پہلے مفسر حضرت ابن عباس ہے. نام تو عبداللہ بن عباس ہے مگر مشہور ہے ابن عباس سے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تدارس العلم کہ آپس میں, دیکھیں تدارس العلم بول تو آپس میں علم کا چرچا کرنا, سیکھنا سکھانا. تدارس العلم بول تو اجتماعی طور پر, جیسے ہم درس قرآن کے لیے بیٹھتے, درس حدیث کے لیے بیٹھتے, یہ آج بیٹھے ہوئے یہ تدارس ہے, پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا. تو تدارس العلم ساعتن, ایک ساعت کے لیے, ایک گھڑی کے لیے علم حاصل کرنا یا علم کے لیے بیٹھنا, رات کے ایک حصے میں علم کے سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے یا علم کی غرض سے بیٹھنا خیر من احیائها, بہتر ہے کہ رات تمام کو جگہ عبادت میں. ایک شخص سے رات تمام عبادت کر رہا, اس سے بہتر وہ شخص ہے جو ایک گھڑی ایک گھنٹہ کچھ علم دین کی بات کیا بتایا اور پھر سو گیا. تو یہ جو ایک گھنٹے والی جو حدیث یا درس قرآن کی بات ہوئی, یہ شخص اس سے افضل ہے جو رات تمام جو رات کو زندہ کیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے خوب کیا. رات کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رات مردہ ہے, رات میت ہے, اس کو عبادت کرنے والے اس کو زندہ کرتے ہیں, عبادت سے اس کو زندہ کرنا. اور صوفیہ کرام اللہ والوں کا دن رات میں ہوتا اور رات کی عبادت افضل ہے. اور حضور فرمائے کئی احادیث میں کہ رات کے آخری شب میں اللہ کے سامنے مناجات کرو, یعنی تہجد پڑھو تہجد پڑھو تہجد پڑھو. کسی کو مقام نہیں ملا ولایت کا بغیر تہجد کے, بغیر راتوں میں جاگنے کے. دن میں سو جاؤ, کوئی اعتبار نہیں ہے دن میں عبادت کا. اس مقابلے میں افضلیت کے اعتبار سے رات کی عبادت, وہ بھی رات کی آخری حصے میں جاگتے رہنا. اللہ والے ایسے بھی ہیں تہجد کے 2 رکعت پڑھتے پھر سو آتے, پھر اٹھتے پھر 2 رکعت پڑھتے, پھر سو آتے پھر اٹھتے. ایسا پڑھنے سے کیا ہوتا, نفس پہ باہر ہوتا, مشقت ہوتی. اور یہ نہیں ہو سکا تو کم سے کم اگر اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ گئے, طہارت وغیرہ وضو کر کے 2 رکعت تہجد وضو پڑھ لیے, 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تہجد پڑھ لیے, ذکر کے لیے بیٹھے, پھر فجر پڑھے, پھر فجر سے اشراق تک ذکر کرتے بیٹھے, اشراق پڑھے, اب جاؤ کمانے کے لیے, اب جاؤ دنیا میں. اللہ تعالیٰ تمہارا ضامن اور کافیل ہے تمہارے رزق کا. یہ ہے بمپر آفر, یہ ہے آفر ڈیوائن آفر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ہے رزق کے برکت کے یہ ذریعے ہیں. جو فرماتے ہیں سنیے پھر حدیث, اور میں جیسے فرمایا 40 حدیث کے آگے بھی بات آ رہی ہے. حدیث چھوٹے چھوٹے حدیث کو یاد کر لو. اور اب یہ حدیث کیا ہے؟ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها, 1 گھنٹے کا 1 گھڑی کا علم دین حاصل کرنے کے لیے سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھنا بہتر ہے رات تمام عبادت کرنے سے. رات تمام عبادت کرنے سے افضل ہے. تو جتنے بھی درس حدیث میں ہمارے بھائی جڑے ہوئے ہیں سن رہے ہیں وہ اس فضیلت میں انشاءاللہ آ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس کہنے کو سننے کو بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اور اس حدیث شریف کے مبشرات
پانے والوں میں ہم کو بھی شامل کر دے اپنے فضل سے، اگرچہ کہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ تو اس کی روایت داری میں نکلی۔ اس کے بعد آگے کی حدیث ہے، وعن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجدہ فقال کلاہما علی خیر واحدہما افضل من صاحبہ اما ہؤلاء فیدعون اللہ ویرغبون الیہ فإن شاء آتاہم منعهم واما هؤلاء يتعلمون الفقه او العلم ويعلمون الجاهل فهم افضل وانما بعثت معلما ثم جلس فيهم رواه الدارمی۔ جی عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی اس کے پہلے آ چکا۔ حضرت عبداللہ بن عمر مشہور جو ہے صحابی ہیں اور بہت سی احادیث شریف آپ سے مروی ہیں۔ حضرت یہ عبداللہ بن عمر الگ ہے، عبداللہ بن عمر نہیں ہے، یہ عبداللہ بن عمر ہے۔ تو بہت مشہور صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنی مسجد میں، حضور جو ہے حجرہ شریف سے یا کسی مقام سے آپ تشریف لائے۔ مرہ بمجلسین فی مسجد ہی، آپ کی مسجد میں دو حلقے بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دو گروپ، دو حلقے الگ الگ بیٹھے تھے۔ ایک حلقے میں ذکر اذکار ہو رہا تھا، ذکر ہو رہا تھا، اور ایک حلقے میں علم دین سیکھنے سکھانے کی بات ہو رہی تھی۔ ایک حلقہ ذکر میں عبادت میں مصروف تھا اور ایک حلقہ جو ہے پڑھنے پڑھانے میں مصروف تھا۔ مرہ بمجلسین فی مسجد ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آپ کی مسجد میں دو حلقوں سے۔ فقال، آپ نے فرمایا دیکھ کے، کلاہما علی خیر، دونوں خیر پہ ہے۔ جو ذکر میں لگے ہیں یہ بھی اچھا ہے، جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ دونوں خیر پہ ہے۔ مگر کیا فرمایا؟ واحدہما و احدہما افضل من صاحبی، لیکن ایک حلقہ دوسرے حلقے سے افضل ہے۔ پھر فرمایا دونوں خیر پہ، مگر ایک حلقے والے دوسرے حلقے پر فضیلت رکھنے والے ہیں۔ پھر فرمائے اما ہاؤلائی، جو لوگ ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اما ہاؤلائی وہ حلقہ جس میں ذکر ہو رہا ہے، فیدعون اللہ، وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، یرغبون الیہ، ادھر راغب ہو رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فإن شاء آتاہم، تو جو کچھ وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ چاہے تو ان کو دے گا، وإن شاء منہم، اور چاہے تو منع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو مانگ رہے ہیں وہ ذکر وغیرہ کی محفل میں دعا کرتے بیٹھے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے، اگر چاہے تو جو مانگ رہے ہیں وہ دے دیں گا، اور اگر نہیں چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بھی دیں گا۔ یہ ایک حلقہ ہو۔ وہ اما ہاؤلائی، جہاں پر دوسرا حلقہ، وَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ، یہ لوگ، یہ حلقے والے سیکھ رہے ہیں فقہ، یعنی علم دین سیکھ رہے ہیں، ابل علم، یا کوئی علم سیکھ رہے ہیں، اور یعلمون، اور پھر یہی لوگ سیکھ کے یعلمون الجاہلہ، سکھا رہے ہیں جاہلوں کو، فہم افضل، یہ لوگ افضل ہیں وہ حلقے والوں سے۔ یہ حلقہ جس میں تعلیم کی بات ہو رہی ہے، سیکھنے سکھانے کی بات ہو رہی ہے، یہ حلقے والے افضل ہے وہ حلقے والوں سے۔ جی کیوں؟ کہ یہ حلقے وہ عبادت اپنے لیے کر رہے ہیں، وہ دعائیں اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ عالم علم سیکھ کے پھیلا رہا ہے، دوسروں کو علم پھیلا رہا ہے، دوسروں کو دین سکھا رہا ہے، تو یہ حلقے والے افضل ہے وہ حلقے والے سے۔ یہ فرما کے کیا کریں معلوم؟ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں تو دنیا میں تمہارے لیے معلم بن کر آیا ہوں۔ ثم جلس فیہم، پھر آپ دو حلقوں میں، وہ حلقے میں تشریف فرما ہوئے جہاں پر تعلیم کا سلسلہ جاری تھا، دونوں حلقوں کی تعریف کر کے تشریف وہاں رکھے جس حلقے میں تعلیم دین کی بات ہو رہی تھی، علم دین کی بات، سیکھنے سکھانے کی بات ہو رہی تھی۔ آپ فرمائیں میں معلم ہوں، لہٰذا میں علم پسند کرتا ہوں، آپ تشریف فرمائیں، وہ حلقے میں آپ تشریف رکھے۔ دوستو خالی سننے پہ اکتفا مت کرو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، خود بھی دین سیکھو۔ اب تک نہیں سیکھے تو اب شروع کرو، اب شروع کرو سیکھنا۔ آگے کی فضیلت میں آ رہا ہے کہ بڑی عمر میں بھی اگر علم دین
सीखने की नीयत से इल्म सीखे, इल्म सीखना शुरू करे, उम्र साथ नहीं थी, मौत आ गई, अल्लाह ताला उसको पूरा पूरा सवाब देगा कि आखिरी उम्र में सही ये दीन की तालीम के लिए आगे निकला था, कोशिश कर रहा था, तो उसके और अंबिया के दर्जे में एक फ़र्क़ नबूवत रहेगा। इसीलिए अब भी मौका है कि इल्म दीन से जुड़ जाओ। तजवीज़ नहीं सीखे तजवीज़ सीखो, कुरान नहीं पढ़े कुरान मजीद पढ़ो, दीन नहीं सीखे दीन सीखो, जाके किसी जमात से वाबस्ता हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुन मुअल्लिमन औ मुतअल्लिमन औ सामियन वला तकुन राबियन औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर फरमाते हैं, या तो इल्म देने वाले बनो, या इल्म लेने वाले बनो, या इल्म को सुनने वाले बनो। ऐसी महफिल में बैठो जहाँ पर इल्म की बातें हो रही है, ये भी अच्छा है, मगर वला तकुन राबियन, चौथे मत बनो। चौथे बनना हमको पसंद नहीं। हमको पसंद है वो लोग जो इल्म देने वाले हैं, या इल्म लेने वाले हैं, या इल्म को सुनने वाले हैं। तो इल्म, तो हमारे अहबाब जो इस महफिल में शरीक हैं, तीसरी कैटेगरी में आते हैं। ये इल्म को सुनने वाले हैं। दूसरी कैटेगरी भी है कि इल्म को लेने वाले भी हैं, इल्म ले रहे हैं भी, इल्म सीख रहे हैं भी, इल्म को सुन रहे हैं। कितनी बड़ी फजीलत है आप लोगों की। मैं देखा कि मैं दरस कुरान के हमारे बाज़ अहबाब जो इस गुनाहगार हाथ पे बैठ किए, पूछा, मियाँ का लास्ट वीक की हदीस सुने? जी नहीं, दावत में था, कोई बुरा बाहर था, कोई बुरा खाली बैत कर लिया, खाली रस्मन, मगर अपने मुर्शिद की ना कोई बात सीखने की सुनने की फुर्सत है, ना एक घंटा निकालने की फुर्सत है। ये क्या फ़ायदा है? जब एक रस्मी तौर पर आए और बैत कर लिए, हार पहन लिए, पिना दिए, चले गए, ये भी गनीमत है, मगर इसकी असल स्पिरिट क्या है, इसकी रूह क्या है कि इल्म दीन सीखना, अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल सीखना, वो आमाल सीखना मुर्शिद से जिससे अल्लाह रसूल राज़ी होते, वो मकसद है। और मैं पूछता हूँ हमारे आने वाले मुलाकात से, क्या मैं यहाँ लास्ट वीक में दर्स सुने? कोई इधर देखता, कोई बगल में देखता, कोई उधर देखता, कोई दावत का बहाना। कब तक खाते रहते जी? अरे खाना पीना छोड़ो जी, छोड़ो महफिल में, महफिल छोड़ो, हफ्ते में एक दिन निकालो। देखो कैसी बड़ी फजीलत है, वरना पछताना पड़ेगा, खबर में जाने के बाद पछताना पड़ेगा कि हमको मौके थे, हमारे घर पे इल्म दारा था, हमारे जगह हम बैठे जगह हम सुन रहे थे, वो भी नहीं सुन सके, तो बदबख्ती की बात है हमारी। और हम देखते हैं कि हमको मालूम होता है ये इस पे कितने लोग सुने, मालूम होता, कभी 2, कभी 4, कभी 15, कभी 20 लोग सुनते हैं, मालूम है आपको? हाँ, हमारे अहबाब की तादाद सैकड़ों में है। अब वहाँ जाके देखो तो क्या है, आपको मालूम होता, 15, 20, 25 देते। ये तो इल्म की कदर है, ये इल्म की कदर करने वाले क्या बोलते, बस हम नक्शबंदी है, फलां के मुरीद है, खाली बातें मोतबरी के बातें हैं, मगर अमल कुछ भी नहीं। तो भाइयों, 1 घंटा निकालो जुमेरात को, 1 घंटा। और ये घड़ी कौन सी है? शब जुमा है, जिसके बारे में पूरा मुस्तकिल सूरा कुरान में आया है। और बताना चंद मिनटों के लिए या 1 घंटे के लिए भी अगर आप शब जुमा में बैठ जाते हैं दरस सुनने के लिए, रात तमाम जगने का सवाब है। आप नहीं चाहते सवाब होना? कब तक खाते रहते जी? कब तक दावतों में फिरते रहते? ये हैदराबाद दावतों और अदावतों का शहर बन गया, बच्चों का शहर होगा। बात की दावतें, छट्टी की दावत, छिल्ले की दावत, अकीक़ की दावत, यार दावत, ठीक है, दर्स के बाद जाओ या वहीं पर बैठ के सुनो, दूसरों को भी सुनाओ। और हमारे अहबाब का एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है, दूसरों को शेयर नहीं करते। हमारे अहबाब, हम पूछे दरस कुरान हमारा दरस देखते क्या? नहीं वो साहब आपका है क्या वही व्हाट्सअप? अरे फला नहीं बोले आपके मिलने वाले? नहीं बोले वो साहब। अंबरपेट में गया तो साहब बोल रहे हैं मैं आपका दर्स देखता था नियारा, पहले 4 टीवी पे 8 टीवी पे आता था, वो मतलब 18 न्यूज़ 18 पे। अरे नहीं भी हमारा दर्स आता ना 4 से जुमेरात और इतवार को। नहीं मुसा ईमान हमारे मुरीद, क्या मियाँ तुम नहीं दिया नंबर। ये तो है मिजाज, सुन्नियों का मिजाज है, तबलीगी मिजाज नहीं है उन लोगों का। सुनते पहले तो सुनने वाले कम है, फिर अमल करने वाले और भी कम है, पहुंचाने वाले बहुत ही कम है, इल्ला माशाअल्लाह। अब आप दर्स सुन रहे ना, कल आते हैं मिलने वाले, कल जुमा में आते, हाथों पाँव चुमने के आते, चुमने क्या मैं अगर दर्स सुने, नीचे मुड़ी, इधर देखते उधर देखते, क्या फायदा? बोले कब तक गफलत बरतेंगे? क्या अजाब का घोड़ा गिरना? क्या
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار کے آثار نظر آنا کیا؟ یہ اتنے بڑے بڑے دولتیں ہیں، دولت بڑھ رہی ہے، علم کی دولت بڑھ رہی ہے، برکات اور ثمرات مل رہے ہیں اور ہم غافل ہیں۔ آئیے ایک خوشخبری والی حدیث، کتنی بڑی اس میں فضیلت ہے، اب بھی ہم حدیث شریف کو سننے سنانے سیکھنے کی طرف ناقم نہیں ہوئے تو ہماری بدبختی ہے۔ وعن ابی الدرداء، سنیے غور سے، وعن ابی الدرداء قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حد العلم الذي اذا بلغه الرجل كان فقيها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ على امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثه اللہ فقیها وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشہور صحابی ہے، کئی احادیث آپ سے مروی ہیں، کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے اس حدیث میں، سنیے آپ۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، فرماتے ہیں سئلا کے معنی پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، چونکہ سئلا فعل مجهول ہے اسی لیے اس کا فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا، اسی لیے سئلا رسول اللہ بولنا، دریافت کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار ما حد العلم، علم کی وہ حد کیا حد ہے، کتنا علم سیکھنا ایک آدمی کہ اگر وہ اذا بلغ الرجل کان فقیہا، کہ اتنا سیکھنے کے بعد آدمی کو فقیہ بولتے، وہ علم کتنا علم ہے کہ آدمی وہ علم سیکھنے کے بعد فقیہ کہلاتا، عالم دین کہلاتا، کتنا علم سرکار ہے، آدمی کتنا کم سے کم کتنا علم سیکھے کہ وہ فقیہ کہلائے، وہ عالم کہلائے، زیادہ بڑے بڑے کتاب پڑھنا نہیں ہے، نہ عالم فاضل بننا ہے۔ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے من حفظ علی امتی، جو میری امت کو، یا حفظ علی کے معنی کیا معلوم، جو میری امت کو 40 حدیثاً 40 حدیث پڑھ کر سنائے گا، جو میری امت کے سامنے 40 حدیث پڑھ کے سنائے گا یا چھاپ کے رکھے گا، یا علم دین کے لیے 40 حدیثیں اس کو امت کو یاد دلا دیا، منتقل کر دیا، یا اس کا درس دیا، فی امر دینیا، جو اس کے دین سے متعلق ہے، بعثہ اللہ، تو ایسا سا جس کو 40 حدیث کم سے کم یاد ہے، اللہ اس کو اٹھائے گا فقیہ بنا کے، اللہ اس کو عالم بنا کے اٹھائے گا، کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اور پھر اور کیا بڑی بشارت ہے، وَكُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، اور میں اس کے لیے شفاعت کروں گا اور میں اس کی گواہی بھی دوں گا۔ اب بھی نہیں یاد کریں گے 40 حدیث، اب بھی یاد نہیں کریں گے 40 حدیث 2 دن میں یاد کرتے، آپ بھی یاد کرتے، آپ بھی یاد کرتے۔ عالم وہ نہیں ہے کہ جو کہ مدرسے کا فارغ ہونا، سند ہونا، یہ اب آج کل کا رواج چل گیا، فلاں کی مدرسے کا سند ہے تو اس کو عالم بنتے۔ ہمارے پاس ایک حیدرآباد میں رواج چلا، فلاں جامعہ کا فارغ سند ہے تو اس کو عالم بنتے، نہیں تو نہیں مانتے، اس کی بات بھی نہیں مانتے، وہ جاہل سمجھتے، نعوذ باللہ۔ یہاں دیکھیے یہ ہے سرکار کیا فرمان ہے، نہ کسی جامعہ کا ذکر ہے، نہ مدرسے کا ذکر ہے، نہ مہد کا ذکر ہے۔ سرکار فرمائے جو کوئی شخص میری امت تک 40 حدیث منتقل کر دے گا، چھاپنے کے ذریعے، درس کے ذریعے، پڑھنے کے ذریعے، پڑھانے کے ذریعے، تو وہ فقیہ ہے دین کا، وہ عالم ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ اٹھائیں گے اور میں اس کے لیے شافع اور شہید ہوں گا، شافع شفاعت کرنے والا، شہید گواہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس میں، پورے سرکار کا یہ بڑا کرم صدقہ ہے کہ پوری امتوں کو فقیہ بنا دے سرکار۔ 40 حدیث، اسی لیے ہمارے مدرسوں میں، ہمارے جامعات میں پہلے بچے کو 40 حدیث سکھاتے تاکہ وہ اس حدیث کے زمرے میں آ جائیں۔ بھائی آپ لوگ بھی 40 حدیث سنیں گے نا، 40 حدیث یاد کر لو۔ بلکہ میں تو بول رہا ہوں اپنے احباب سے، کوئی بھی ایک موضوع پہ ذکر کے بارے میں، سرکار کے معجزات کے بارے میں 40 حدیث جمع کرو، صحیح اعراب لگاؤ، اس کا ترجمہ اردو میں کرو، انگلش میں کرو، چھاپ دو، یہ خوشخبری میں آ جاتی آپ کتنے 15-20 جو ہے صفحے کی کتاب بنتی، اور 5,000 روپے کی جو ہے اس کا وہ خرچہ آتا، مگر آپ کا مقام کیا ہے، عالم دین میں گیا۔
آپ کو نہ جامع کی سند کی ضرورت ہے، نہ محاد کی ضرورت ہے، نہ کسی مدرسے کی سند کی ضرورت ہے، سرکار کی سند ہے جی. کوئی ہم کو عالم بولے نہ بولے، اس حدیث کی روشنی میں ہم گناہ گار سرکار کے زبان مبارک سے نکل گا کہ وہ فقیر اٹھیں گا قیامت میں اس کا شافع ہوں، میں اس کا شہید ہوں. اب اس کے بعد بھی یہ بولنا کہ فلاں جامعہ سے فراغت ہے تو وہ عالم ہے، جو تو نہیں ہے تو یہ جہالت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو باضابطہ جامعہ میں پڑھتا ہے اور جو باہر پڑھتا ہے یقیناً علم کے تفاوت کے لحاظ سے درجے میں فرق ہوگا. کوئی زیادہ عالم بڑا عالم ہے، کوئی چھوٹا عالم ہے، مگر اس کو بولنا کہ جاہل ہے، انہیں پڑھا ہی نہیں، یہ غلط ہے. کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، استاد کے پاس پڑھتا ہوں، کسی استاد کے سامنے پڑھتا. بڑے اساتذہ کے سامنے پہلے کے جامعہ تھے، مدارس تھے، اساتذہ کے پاس جاتے وہ علوم حاصل کرتے، ان کو سمجھ دیتے تو ختم، بس یہ بچہ میں پڑھا ختم. یہ ہے. اور آگے کی حدیث سے اس کے راوی ہیں انس بن مالک. وعن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون من اجود جودا قالوا اللہ ورسولہ عالم قال اللہ تعالی اجود جود قال اللہ تعالی اجود جود ثم انا اجود بنی آدم واجودهم من بعدی رجل علم علما فنشره یاتی یوم القیامت امیرا وحدا او قال امتا واحدا او کما قال علیہ السلام. یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما ان دونوں کے حالات گزر چکے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تاکہ امت میں قیامت تک کے آنے والوں کے علم پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے دریافت کیا ہل تدرون بھائی آپ لوگ کے جانتے ہیں کہ من اجود جودن کہ سب میں بڑا سقی کون ہے؟ بولے بھائی سب میں بڑا سقی کون ہے؟ تو صحابہ جانتے تھے جواب کو، مگر ادب سے بولے اللہ و رسول عالم، سرکار اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. یہ ہے ادب، جانتے ہوئے بھی جواب نہیں بول رہے، سرکار اللہ رسول بہتر جانتے ہیں کون سب سے زیادہ سقی ہے. تو صحابہ سے پوچھا حل تدرونا کیا تم جانتے ہو من اجود جودن کون سب میں بڑا سقی ہے؟ قالو تو صحابہ عرض کیے اللہ و رسول عالم، اللہ اور کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ ہے ادب. قال اللہ قال پھر حضور فرمایا، ہاں صحابہ کے جواب سے خوش ہوئے. اب حضور فرمایا ہاں سنو اللہ تعالی اجود جودن سب سے بڑا سقی اللہ ہے. یہاں کیا فرما حضور فرما رہے اللہ تعالیٰ فرما رہے. اللہ ہم کیا اللہ میاں بولتے نا، حضور کیا فرما رہے اللہ، تو ہم کیا بولنا اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ عز و جل. یہ بولنا بھائی ہم علم حدیث کے طالب علم ہے تو ہم سیکھنا اللہ میاں بولنا چھوڑو. ایک عالم کو تو اتار دیا اسٹیج پہ، کیونکہ میاں شوہر کو بولتے تم اللہ میاں بولے، ان کو اتار دیا اسٹیج پہ میاں بولنے میں سے. وہ بڑے عالم تھے، انہیں زبان پہ تھا ان کی اللہ میاں پبلک اتار دی ان کے اسٹیج پہ سے. تو ایسا نہیں بولنا، نہ میاں گئے بولتا بھی. دکن میں ہمارے میاں گئے ہوئے، ہمارے میاں باہر ہے، عورتیں بولتے شوہر کے لیے ادب سے نہیں، تو میاں نے بولنا اللہ تعالیٰ بولنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بولنا، یا اللہ عز و جل بولنا. تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اجود جودن سب میں بڑا سقی یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے. ثم انا اجود بنی آدم پھر فرمائے میں تمام بنی آدم تمام انسان میں سب سے بڑا سقی میں ہوں. کون فرما رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. پہلے تو پھر اللہ سب میں بڑا سقی، اس کے بعد بنی آدم میں سب میں زیادہ سقی. اور بنی آدم میں کون؟ پھر میں بنی آدم میں سب سے بڑا، پھر بنی آدم کے اندر کون سقی؟ وہ اجودہم من بعدی میرے بعد جو بنی آدم میں انسانوں میں سب میں بڑا سقیب وہ ہے رجل علم علما جو آدمی علم سیکھا فنشرہ پھر اس کو پھیلایا، دوسروں تک پھیلایا. یا آتی یوم القیامتی تو قیامت کے دن وہ آئے گا امیرن واحدن ایک پرنس کی جیسا. امیر کی قیامت میں آئیں گا تو سب فرشتے اس گھیرے رہیں گے. کون عالم صاحب ہی علم دیتے تھے تو اسی لیے انہوں آج فرشتے ان کے جھرمٹ میں بہت ہی تاج پہن کے
بہت ہی عالیشان انداز سے آ رہے، کون ہے کون ہے؟ بولے عالم ہے، یہ علم دیتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، اس لیے آج ان کا یہ مرتبہ ہے کہ فرشتوں کے جھرمٹ میں انہوں جنت کو جا رہے ہیں راستے۔ تو یا تو فرمایا یا تو امیر کی حیثیت سے آئے گا، یا جماعت بن کر ایک جماعت کی حیثیت سے، جماعت کے فرشتوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ وہ آئے گا، یا اپنے سیکھنے والوں کے ساتھ آئے گا۔ اعزاز الگ ہوگا اس کا، عالم کا۔ آپ نے چاہے اچھے سے بننا، یہ تو ختم دنیا میں ختم ہونے والی، مرنے والے ہیں، 50 60 سال 70 100 سال جی لیے، اس کے بعد خبر میں جانے کے بعد قیامت کے دن کے لیے سب اعزازات ہے، اس کے لیے ہم کوشش کرنا، یہ ہے کوشش کرنے کی چیز، یہ ہے پڑھنے کی چیز۔ آج کے درس کی آئندہ کی حدیث، اگلی حدیث سماعت فرمائیے۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، روى البیہقی الاحادیث الثلاثہ فی شعب الایمان۔ وقال الامام احمد فی حدیث ابی الدرداء ھذا متن مشہور فیما بین الناس وليس له اسناد صحیح۔ حضرت انس بن مالک بھی یہ حدیث کی روایت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، منہومان، دو شخص ہیں، لاہبان، جو کبھی سیر نہیں ہوتے، مطمئن نہیں ہوتے، دو ایسے آدمی ہیں دنیا میں جو کبھی سیر نہیں ہوتے۔ منہوم فی العلم، علم کا حاصل کرنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، کیونکہ جو سمندر ہے، کتاب یا علم کمی ہے تو کبھی سیر نہیں ہوتا۔ علم کا حاصل کرنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا۔ لا یشبع منہ، وہ علم حاصل کرنا، جتنا بھی علم ہے، اور اس کی طرف بڑھتے رہتے۔ ومنہوم فی الدنیا، اور جو دنیا کا لالچی ہے، جو دنیا کا حریص ہے، جو دنیا میں جو چاہتا ہے، جو دنیا کا حریص ہے، لا یشبع منہا، تو دنیا اگر ایک وادی سونا مل گئی تو چاہیں گا ایک اور وادی بھی سونا مل گئی تو اچھا ہے، اس کی لالچ کو خبر کی مٹی پورا کریں گے۔ دو ایسے آدمی ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک علم کا حاصل کرنے والا، دوسرا دولت کا حاصل کرنے والا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دولت کا حاصل کرنے والا مذموم ہے، علم کا حاصل کرنا، اس میں سیری کرنا، بڑھتے آنا، یہ مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، اے نبی یہ کہتے رہیے، یہ دعا مانگتے رہیے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، حالانکہ صاحب قرآن ہے آپ، قرآن آپ نے حاصل ہوا، پھر فرما رہے ہیں یہ دعا کرتے رہیے، اے اللہ مجھے میرے علم میں زیادتی فرما، علم میں زیادتی فرما۔ تو ہم طالب علم کو چاہیے کہ یہ دعا اپنی نمازوں میں تنہائی میں پڑھتے رہنا، تو علم میں اضافہ ہوتا۔ باقی کی بحث فنی بحث ہے جس کا تعلق عوام سے نہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ وعن اون قال عبداللہ بن مسعود منہومان لا یشبعان، صاحب العلم و صاحب الدنیا ولا یستویان، اما صاحب العلم فیزداد رضا للرحمن، واما صاحب الدنیا فیتمادى فی الطغیان۔ ثم قرأ عبداللہ کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، قال وقال الآخر انما یخشى اللہ من عباده العلماء، رواہ الدارمی۔ حضرت عون تابعی ہیں، آپ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ سے روایتیں لی ہیں، اور آپ سے امام زہری امام اعظم روایت کرتے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں۔ وعن عون، حضرت عون سے روایت ہے، کہا قال عبداللہ بن مسعود، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا منہومان، اوپر کی جو حدیث ہے نا اس کی شرح ہے، منہومان، دو حریص، لا یشبعانی، جو کبھی سیر نہیں ہوتے، صاحب العلم، علم والا، اور صاحب الدنیا، دنیا والا، ولا یستویان، مگر دونوں حریص برابر نہیں ہے۔ اما صاحب العلم، جو علم حاصل کرنے کا مشتاق ہے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتا ہے، فیزداد رضا للرحمن، تو وہ کس کے لیے علم پڑھ رہا؟ رحمان کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ علم حاصل کرا، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ وہ اما صاحب الدنیا، اور جو صاحب الدنیا ہے، دنیا والے، دنیا کا ہمارا تمادا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ سرکش ہوتا ہے،
फिर तुग़यान, वो हद से आगे बढ़ जाता है। दौलत आ गई तो नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, फैशन में पढ़ना, एक से ज़्यादा काराम फिरना, बंगले फिरना, पिकनिक जाना, तो दौलत में वो आगे बढ़ जाता, सरकशी में आगे। सुम्मा क़रा, फिर आपने ये तिलावत की आयत, सुम्मा क़रा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ये आयत तिलावत की, कल्ला, नहीं, इन्नल इंसान, बेशक इंसान, लयतग़ा, सरकशी इख्तियार करता है, सरकश हो गया, अर्राहुस्तगना, और अपने आप को मुस्तग़नी समझता, ना उसको अल्लाह की रहमत की ज़रूरत है, ना रसूल की इत्तबा की ज़रूरत है, अपने आप को बेपरवाह समझता। क़ाल वक़ाल आखर, और ये भी आयत आपने फरमाई, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि अल्लाह से डरने वाले सिर्फ और सिर्फ उलमा होते हैं। जिसको जितना ज़्यादा इल्म है उसको उतना ही खशियत इलाही नसीब होता है। इल्म का हासिल करने वाला अल्लाह से डरने वाला होता है। जिसका ज़्यादा इल्म है उतना ही ज़्यादा उसको खशियत और तक़वा परहेज़गारी हासिल होती है, ये मतलब है इसका। वअन इब्न अब्बासिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना उनासन मिन उम्मती सयतफ़क़्क़हून फ़िद्दीन व यक़रऊनल क़ुरान यक़ूलूना नअतिल उमरा व नुसिबु मिन दुनियाहुम व नअतज़िलुहुम बिदीनिना व ला यकूनु ज़ालिका कमा ला युश्तना मिनल क़तादी इल्ला शौक कज़ालिका ला युश्तना मिन क़ुर्बिहिम इल्ला क़ाला मुहम्मद इब्न सबा कान्नहु यानिल ख़ताया, रवाहु इब्न माजा। वो ऐसे उलमा की ये मज़म्मत में बयान है जो इल्म दीन को बेचते हैं, कुरान को बेचते हैं, उमरा को खुश करने के लिए उनके दरवाज़ों पर खटखटाते हैं। बजाय उमरा बादशाह इनके दरवाजे का तवाफ़ करने के, ये जाके उमरा के पास बैठते और बोलते कि हम उनके पास जाके उनको जो है उनके दुनिया लेते हैं उनसे, और हम अपने दीन को अलग करके अपने दीन को बचा के उनसे हट जाते हैं। हम इसलिए जाते हैं कि जाके उनसे उनकी दुनिया हासिल करें, उनसे इज़्ज़त लें, उनके तमग़े लें, उनकी आतियात लें। तो हुज़ूर फरमाते हैं उमरा का और रुअसा का मामला बिल्कुल ऐसा है जैसा कोई बबूल के कांटे के पास गया तो सिवाय कांटे में कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही उलमा का दुनिया वालों के पास जाना, उमरा के पास जाना, रुअसा के पास जाने से सिवाय उनको जो है दीन से दूरी के और कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसा बबूल के कांटे से सिर्फ कांटे मिलते हैं, ऐसे ही वहाँ पर जाने से उनको कुछ नहीं मिलेगा बल्कि उनका दीन भी ख़तरे में पड़ेगा। इसीलिए उलमा की शान नहीं है कि वो उमरा रुअसा के दरवाज़ों का तवाफ़ करे। और हम आज देख रहे हैं कि हमारे उलमा मशाइखीन जो है वुज़रा का उमरा का तवाफ़ कर रहे हैं, उनके दरों पे आके बैठे हुए हैं, उनकी सिफारिश जो है के लिए गुजारिश कर रहे हैं। नहीं, ये आलिमाना शान नहीं है, ये आलिमाना शान नहीं है, अल्लाह वालों का ये मर्तबा मकाम नहीं है। सुनिए हदीस, हज़रत इब्न अब्बास इसकी रिवायत करते हैं, फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे सयतफ़क़्क़ून फ़िद्दीन, जो इल्म दीन सीखेंगे, यक़रऊन कुरान, कुरान पढ़ेंगे, यक़ूलून और कहेंगे हम नातिल उमरा, हम जाते हैं उमरा के पास, अमीर लोगों के पास, फ़नुसीबु मिन दुनियाहुम, ताकि हमको उनकी दुनिया से कुछ हिस्सा मिले, उनकी तमग़े अताया हदाये मिले। व नातज़िलुहुम बिदीनिना, और फिर हम उनको छोड़ देते हैं हमारे दीन से, फिर हम दीन की लेके आते, अपने दीन को बचाते हुए हम जाते और फिर अपने दीन को बचा के ला लेते। वला यकुनु ज़ालिका कम, वला यकुनु ज़ालिक, ऐसा नहीं हो सकता, कमा, इसकी मिसाल ऐसी है, ला युश्तना मिनल क़तादी इल्ला शौक, जैसा बबूल के दरख्त से सिर्फ कांटे मिलते, कज़ालिका, ऐसे ही, ला युश्तना मिन क़ुर्बिहिम, उनकी उमरा की रुअसा की क़ुर्बत से क्या मिलेगा, इल्ला क़ाल मुहम्मद बिन सबा का अन्नहु यानी अल ख़ताया, उनके पास जाने से गुनाहों में, दुनिया की दिलचस्पी में, आखिरत से गफलत मिलेगी। जैसा बबुल के पास से कांटे मिलेंगे, ऐसे ही उमरा के रुअसा के पास बैठने उठने से तुम्हारा दीन में खलल आएगा, तक़वे में खलल आएगा, इसीलिए उनसे परहेज करो, ये मतलब है।
اگلی حدیث کتاب العلم کی. وعن عبداللہ ابن مسعود قال لو ان اہل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اہلہ لسادوا به اہل زمانہم ولکنہم بذلوه لأہل الدنیا لینالوا به من دنیاہم فہانوا علیہم. سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول من جعل الہموم ہما واحدا من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ ومن تشبعت بالہموم احوال الدنیا لم یبال اللہ فی ای اودیتہا حلقہ. رواہ ابن ماجہ ورواہ البیہقی فی شعب الایمان عن ابن عمر من قولہ من جعل الہموم الی آخرہ. ہاں صاحب، اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ جو دنیا کی فکروں میں رہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کرتے، اپنی نصرت تائی سے محروم کرتے. جو آخرت کی فکر میں رہتا، نمازوں کی پابندی، روزے کا اہتمام، قرآن سیکھنا، تجوید سیکھنا، علم دین سیکھنا، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرا، آخرت کی فکر میں رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے جتنے فکر ہیں اس کے فکروں کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے. اللہ تعالیٰ اس کا کفیل بن جاتا اور اس کے دنیا کے مسائل خود بخود حل ہوتے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو علم دین کی خدمت کرتے ہیں، ہم دیکھیں معمولی جو تنخواہ ہے 3 4 15 20 ہزار پہ، ان کی شادیاں، بچوں کی شادیاں ونٹیج میں بڑے شادی خانے میں ہو رہی ہیں. کیونکہ اہل علم کے لوگ خدمت کرتے. بولے مول صاحب حافظ قرآن ہے، ان کی تنخواہ مول صاحب ہم شادی خانہ دیتے، ہم کھانا دیتے، ہم عزت سے لا کے دیتے، ہم یہ تحفہ دیتے، مول صاحب یہ بچی شادی ہماری، آپ اجازت دیجیے، ٹھیک ہے جاؤ. ایسا تو اللہ تعالیٰ ایسے کام بنائے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے جو علم دین میں لگے ہوئے ہیں، اپنے امیر بندوں کے دن میں جاؤ اس کی خدمت کرو، تم جاؤ اس کی خدمت کرو. آ کے انہیں بولتا یہ ہو، ہم دیکھے تجربے میں، اپنے مشاہدے میں بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بھی وعدہ خلیف نہیں فرماتے. تم دنیا کی فکر چھوڑ دو، آخرت کی فکر کو پکڑ لو. آخرت کی فکر ہے دنیا جس کا دین مضبوط، جس کی آخرت مضبوط، دنیا لونڈی بن کر آئیں گی اس کے پیر پڑیں گے لوگ، صاحب لیجیے صاحب لیجیے. یہ ہے بشرطے کہ آپ اخلاص کے ساتھ اللہ رسول کو راضی کرنے کی نیت سے علم دین کی خدمت کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، تجوید سیکھنا، قرآن سیکھنا، حدیث سیکھنا، دروس میں بیٹھنا، علماء کے پاس جانا آنا، یہ سب اسی میں آتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقہ حنفی کی بنیاد ہے. اس کا آپ کا مبارک تذکرہ کئی مرتبہ پیچھے حدیث میں آ چکا ہے. فرماتے ہیں لو ان اہل العلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اہل علم صانوا العلم، اگر وہ علم کو بچاتے، وضعوہ، اور اس کو رکھتے، سکھاتے، عند اہلی، اور اس علم کو اگر اہل کو دیتے، علم کو بچانا اور پھر اہل کو دینا، تو ایسا کرتے، لسادوا به اہل زمانہم، تو یہ زمانے میں سردار ہوتے تھے. اگر علماء اپنے علم کی حفاظت کرتے ہوئے ایسوں کو علم دیتے جو اس کے اہل ہے، تو وہ زمانے میں امانت دار، عزت دار، باوقار ہوتے تھے. مگر ایسا نہیں ہو رہا. وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ، لیکن وہ لوگ علم کو خرچ کرے، لِأَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا والوں کے سامنے پیش کرے، اپنے آپ کو عالم بتا کے، اس کو جو ہے اپنی علم کی ڈھاک بتا کے دنیا حاصل کرنے کے لیے علم کو بڑھتے. لِيَنَالُوا بِهَا مِن دُنْيَاهُمْ، دنیا والوں کے پاس علم جا کے پیش کر رہے ہیں تاکہ ان کے ذریعے جو دنیا والوں کی دنیا لیں. فہانوا علیہم، تو وہ دنیا والے یہ عالم جو عالم آ کے علم دے رہا کر رہا، تو ان کی ہیبت وقار ان کے دل میں اتر گئی. علم دینا اہل علم کو، یہ تو دنیا والے ہیں، دنیا والے آ کے علم بات کر رہے ہیں، علم کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کوئی کہیں کو پیسہ ملنا، اس کو راضی کرنے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے. تو فہانوا علیہم، تو وہ جو ہلکے پڑ گئے دنیا والوں کے سامنے. ایسے علماء ہلکے ہو گئے ان کے سامنے. سمیت نبیکم، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سمیت، میں نے سنا ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، یہ فرماتے ہوئے. اب سنو، من جعل الہموم ہما واحدا، جو اپنے غموں میں سے ایک غم کو اپنا لے،
وہ ہے غم ہم آخرتی، آخرت کا غم، جو غموں میں سے آخرت کے غم کو اگر اپنا لے، کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، تو دنیا کی ساری فکروں کا اللہ تعالیٰ کافی ہوتا، ساری فکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوتا، اس کے مسائل خود بخود ہوتے. بچیاں ہیں خود بخود آ کے مصاب آپ کے، میرا بچہ ہے آپ کی شہزادی سے مطلب جاؤ، بغیر کسی لین دین کے. ہم دیکھے 5-5 7 بچیاں ہیں، علماء کو آمدنی مختصر، مگر ان کے بچوں کے لیے اچھے اچھے شوہر ملے، کاروں میں بیٹھنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں عزت ڈال دیا کہ یہ عالم کی لڑکیاں ہیں. تو بغیر کسی لین دین کے 5-5 7 بچیاں اٹھ گئے عزت کے ساتھ. یہ سب کیا ہے؟ علم دین کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو دنیا کے حل کر دیا. کافی ہوگا بولے تم فکر کرو، آپ درس میں تدریس میں لگے ہوئے ہیں، لکھنے میں لکھانے میں ہیں، گھر کی فکر نہیں ہے، گھر کا معاشی فکر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کے لیے معاش بھی کرتے، عزت بھی آتی، شادی بیاہ سب اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیتا ہے. تو آخرت کی فکر اصل فکر ہے. آخرتی فکر کرنے والے کو دنیا کے کوئی فکراں تنگ نہیں کرتے. کلوروفارم سونگنے والے پہ باڈی چیرو پھاڑو کچھ بھی ہوتا، انیستھیسیا دے دیے اس کو تو اس کو چیرو پھاڑو کچھ ہوتا ہے احساس. ایسے ہی آخرت کا انیستھیسیا لے لو، آخرت کا کلوروفارم سونگ لو، دنیا کی کوئی تکلیف، دنیا کا کوئی غم نہیں دکھیں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت ہے، ہمارے لیے جنت ہے. آج ہمارے پاس گھر نہیں تو کیا ہوا، آج جاتی گھر نہیں تو کیا ہوا، آج کار نہیں تو کیا ہوا، آج بنگلہ اندر کیا ہوا. اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں نہیں دیا تو کیا آخرت میں دیں گا. ہم اس کی دین کی خدمت کرتے رہیں گے. دنیا میں برکت دیں گا، اس میں تھوڑے کمائی میں برکت دیں گا، اور آخرت میں ایسی چیزیں اٹھا کے رکھا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کہ وہ نعمتوں کو نہ آنکھ دیکھی، نہ کان سنے، نہ کسی کے دل میں خیال گزرا. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے متقی پرہیزگار بندوں کے لیے اٹھا کے رکھا. اور من تشبہت بھی احوال دنیا، اور جو حوالے دنیا میں گر گیا، جو دنیا کی فکروں میں جو غلطہ ہو گیا، مصرف ہو گیا، لم یبال اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. فی ای اودیتی ہلاکا، کہ کسی بات میں جا کے کہیں گرے جہاں ذلیل ہو، ہلاک ہو، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. جو دنیا کی فکروں میں پڑا رہا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ کون سی وادی میں جا کے ہلاک ہو. یہ بعید ہے، بڑی بعید ہے. تو دنیا والوں دنیا کر رہے ہیں، پارٹ ٹائم کر رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کے لوگ پارٹ 2 جمع کر رہے ہیں. لوگ امریکہ جا رہے ہیں، وہاں نہ جمعہ ہے، نہ نمازوں کی پابندی ہے، مسجدیں نہیں ہے. جہاں پر تمہارے ایمان کو خطرہ ہے وہاں نہیں آنا، جہاں تمہاری نمازوں کو خطرہ ہے نہیں آنا. 2 ٹائم کی، اگر 3 ٹائم کی روٹی کھا رہے 2 ٹائم کی کھاؤ، بھوکے رہو مگر ایمان پہ مرو. یہ ایمان پہ مرنا، اسلام پہ مرنا سب سے بڑی دولت ہے. اللہ کے پاس امریکی کی، جرمنی کی، وائٹ کی، کار والوں کی، بنگلے والوں کی عزت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس مقرب معظم وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہے، تقوی میں زیادہ پرہیز، اس کی عزت ہے اللہ کے پاس. تمہارے بنگلوں کی، کاروں کی کوئی عزت نہیں. اس کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے، اور اس کی روایت بہقی نے شعب الایمان میں کی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. معزز سامعین و ناظرین، انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو کتاب العلم کی احادیث ختم ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کتاب الطہارہ شروع ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل من الفاتحہ. الحمدللہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم صلواتک وعدد معلومات وارث یا رب العالمین. اپنے افضل اکرم سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک
میں اللہ مجھ کو میری ذریت کو علم دین حاصل کرنے، علم دین کو پھیلانے والے بنا دے رب العالمین، اور جو احادیث میں جو بشارت آئی رب العالمین ان مبشرات سے ہم کو سرفرازی عطا فرما رب العالمین، ہماری اولاد کو عالم دین اور جو ہے مبلغ دین داعی بنا دے رب العالمین، اس گھر سے دعوت کا کام اور تبلیغ کا کام جاری و ساری فرما رب العالمین، گھر والوں کے اللہ ہمارے جو دعوت کے کام میں تبلیغ میں لگے ہوئے اللہ ان کی عمروں میں، ان کے رزق میں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، اور جو اصحاب ہمارے درس قرآن سے درس حدیث سے جڑے ہوئے ہیں اللہ ان کے بھی دین دنیا اور آخرت سنوار دے، اور تمام کو آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما، خصوصاً ہمارے بڑے بھائی رحمۃ اللہ شریف صاحب، ہماری بڑی بہن غوثیہ بیگم صاحب، چھوٹی بہن ہماری حسین بیگم صاحبہ، ہمارے بہن مجید صاحب اور جتنے میں رشتہ دار ہیں، ہماری خالہ، ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، اور رئیس میاں کی اہلیہ شمیم بیگم کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے، ہماری بھانجی حمیدہ بیگم کی جو انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، دریات بلند فرما، گناہوں کو معاف فرمائے، ستر پوشی ہوئی بھی کرے اور اس کے دریات بلند فرما۔ جو حضرات نے آج سے دعا کی ہے تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلم میں اس درس حدیث کی برکت سے اللہ، جمعے کی برکت سے، حدیث کے درس کی برکت سے، تدارس علم کے صدقے فلم میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، عیوب کی ستر پوشی فرما، خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے خادموں میں فرما، آمین بحق طٰہٰ و یاسین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین الحمد للہ۔